اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دولت، حکومت، منصب اور دنیا کی زیب و زینت کوئی چیز بھی انسان کو حقیقی سکون اور اطمینان سے ہمکنار نہیں کر سکتی۔ یہ سکون و اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہی دلوں کی وحشت کو ختم کرتا ہے۔ دل میں ایک خاص قسم کی سختی ہوتی ہے جو صرف اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہے۔ جو شخص راحت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت اس کو یاد رکھتا ہے۔ ذکر بدن اور دل کو قوت بخشتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے اور دلوں کے زن کو اتارتا ہے۔ ہماری آج کے سبق کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر چونکہ الحمدللہ ہم یہاں سب اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور ذکر و اذکار میں کسی نہ کسی درجے میں لگے رہتے ہیں تو اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ جو غیر ممالک میں یعنی دور دراز کے ایسے ممالک میں جہاں مسلمان کم ہیں، وہاں جب کوئی بیچارہ ایسا شخص چاہے وہ مسلمان ہو کہ جو دین سے بالکل دور ہے، یا غیر مسلم جو مسلمان ہوتے ہیں، ان سے اس کی قدر و قیمت پوچھی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہمیں کیا راحت ملی اور اللہ کے ذکر سے ہمیں کیسا اطمینان نصیب ہوا۔ لیکن ہمیں چونکہ اس کا احساس نہیں ہوتا تو ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک یقینی بات ہے کہ جب انسان اگر کثرت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل کے اندر اس کے نرمی پیدا ہو جاتی ہے، رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری آیت ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازو مومنوں کے لیے جھکائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے ساتھ نہایت تواضع اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اسی کا پابند بنایا ہے۔ تواضع تکبر کی ضد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے اور سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اس کو بلند کر دے گا، اور جو تکبر کرے گا اللہ اس کو پست کر دے گا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ عظمت اور بڑائی صرف مجھے ہی زیبا ہے، جو اس میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی تواضع اور انکساری جس کو کہا جاتا ہے یہ رب کریم کو بڑی پسند ہے، اور جب کسی بندے کے اندر یہ صفت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور تکبر یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ فرمایا تکبر بڑائی یہ صرف فرمایا میری ذات کے لیے ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی تکبر کرے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے، یعنی ایسے دوست سے جو برا دوست ہو اس سے بہتر ہے آدمی تنہا بیٹھا رہے، اور تنہائی سے اچھا دوست بہتر ہے۔ فرمایا اچھا دوست وہ ہے جس کی صحبت سے آدمی کو ایمانی اور عملی فائدہ حاصل ہو۔ اگر کسی کو ایسا دوست میسر نہ ہو تو اس کے لیے برے دوست کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، کیونکہ برے ساتھی کی صحبت سے نفع تو ہوگا نہیں بلکہ نقصان ہوگا، جبکہ تنہائی کی صورت میں آدمی کم از کم اس نقصان سے تو محفوظ ہوگا۔ ہاں اگر نیک صالح دوست میسر ہو تو وہ یقیناً تنہائی سے بہتر ہے، اس لیے کہ تنہائی میں وہ نفع حاصل نہیں ہو سکتا جو ایک نیک اور اچھے دوست کی صحبت اور رہنمائی سے حاصل ہوتا ہے۔ میرے دوستو یہ اچھے اور بری صحبت بہت ہی قیمتی چیز ہے یہ،
بعض لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم اپنی فلاں دوستوں کی گیدرنگ میں اس لیے جا کے بیٹھتے ہیں کہ ان کو اچھائی کی طرف لے آئیں، لیکن میرا خیال ہے بہت الا ماشاء اللہ کوئی ایسا ملے گا آپ کو جو یہ دیکھیں آپ کے بروں کی صحبت سے یہ خود بچ جائے اور ان میں سے کسی کو اچھائی کی طرف لے آئے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ خود اس میں بہتا چلا جاتا ہے، اس کو لازمی اس کا اثر ہو جاتا ہے، چونکہ اتنی قوت ہمارے اندر نہیں، اتنی طاقت نہیں، اتنا روحانی ہمارے اندر ول پاور نہیں کہ جو ہم اس پر اثر انداز ہو سکیں۔ اس کی مثال بزرگوں نے بڑی زبردست دی ہے، فرمایا کہ اگر آپ کا برے دوست کی مثال ایسے ہیں جیسے بھٹی والا، جہاں پر ہر وقت آگ جل رہی ہوتی ہے، چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں، تپش ہوتی ہے، کہ آپ اگر وہاں جا کر بیٹھیں گے آپ کچھ بھی نہ کریں یا وہ آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہ کرے، لیکن آپ کو وہاں بیٹھنے سے خامخواہ تپش ضرور ملے گی، کوئی نہ کوئی چنگاری بھی اڑ کر آپ پر آ سکتی ہے کہ آپ کے کپڑوں کو جلا دے، سوراخ کر دے، کوئی نقصان پہنچا دے۔ اور فرمایا اچھے دوست کی مثال ایک آپ کے خوشبو والے دکان کی طرح ہے، کسی آپ خوشبو کی دکان پر جہاں آپ کا دوست کام کرتا ہے وہاں آپ جا کر بیٹھیں، اگر وہ آپ کو خوشبو نہ بھی دے تو بھی جتنے دیر آپ وہاں بیٹھیں گے وہاں سے جو آپ کو خوشبو آ رہی ہے، اس سے جو آپ کا دماغ معطر ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت میں بشاشت آ رہی ہے، یہ خامخواہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو یہی مثال اچھے اور برے دوست کی ہے۔ دوسری حدیث نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا لا یعنی اور غیر مفید چیزوں کا چھوڑ دینا انسان کے لیے یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے، یعنی ایسے کاموں میں جو لا یعنی کام ہیں، بیکار کام ہیں، اگر وہ نہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا مسلمان ہے، یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ اور آج کی دعا ہے، بہت آسان سی دعا ہے کھانا کھانے کے بعد کی، اللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ عام طور پر الحمدللہ یہی دعا یاد ہوتی ہے، یاد نہ ہو تو اس کی کوشش کر لی جائے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اور دودھ پینے کی دعا ہے دوسری، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہم بارک لنا فی وزدنا من۔ یہ دعا دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی اور ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔